یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 18 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت جتائیں۔ آج کے معاشرتی حالات میں ہم کس طرح مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان ہم آہنگی اور احترام کو فروغ دے سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے دوسرا سوال جو موصول ہوا ہے، آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور شک نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں ایمان کے بارے میں یقین اور شک کے درمیان فرق کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا اور معلومات کے پھیلاؤ کے دور میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ بے شک اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے، اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کمی نہ کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ بے شک اللہ
بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ میں نہ پڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، یہی لوگ سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے۔ آپ کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے بھید، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے، پہلا سوال آیت نمبر 13 میں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ ایک دوسری پر فوقیت جتائیں۔ آج کے معاشرتی حالات میں ہم کس طرح مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان ہم آہنگی اور احترام کو فروغ دے سکتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کم تر یا حقیر نہ سمجھے، اور اپنے نسب اور خاندان یا مال و دولت وغیرہ کی بنا پر فخر اور غرور نہ کرے، کیونکہ در حقیقت یہ چیزیں فخر اور غرور اور تفاخر کی نہیں ہیں۔ پھر اس فخر سے باہمی نفرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے رکھا گیا ہے۔ البتہ یہ بھی ساتھ بات فرما دی گئی کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نظر میں مکرم معزز بننا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ تقویٰ کو اختیار کرے، تو تقویٰ ایسی چیز ہے جو اللہ کی نظر میں اس کو معزز اور مکرم بنا دیتی ہے۔ آج کے دور میں انسانی معاشرے کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اور قبیلوں کے درمیان ہم آہنگی اور احترام کو اسی صورت میں فروغ دیا جا سکتا ہے کہ جب ہم بحیثیت انسان سب کو ایک جیسا سمجھیں اور انسانی حقوق کو فوقیت دی جائے، نہ کہ اپنے نسب اور اپنے مال و دولت یا کسی اور وجہ سے اپنا تفاخر لوگوں پر ظاہر کیا جائے، بلکہ اپنا ایک انسان ہونا، ایک اچھا انسان ہونا، معاشرتی اعتبار سے اخلاق اور کردار اور پھر انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ہم اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے فروغ دے سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال آیت نمبر 15 میں ہے کہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور شک نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں ایمان کے بارے میں یقین اور شک کے درمیان فرق کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا اور معلومات کے پھیلاؤ کے دور میں؟ آیت نمبر 15 میں کامل اور مکمل ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان پر وہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات شرعی طور پر دیے ہیں ان کو بجا لانے میں شک کے ساتھ نہیں بلکہ کامل اور مکمل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس کو بجا لانے کی ذمہ داری ہم پر سونپی گئی ہے، ہمیں دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کے دعوے کی ظاہری دلیل ہوتی ہے، یعنی وہ دعویٰ جو انہوں نے ایمان کی صورت میں کیا کہ جو کہ قلب کا، دل کا فعل ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کی سربلندی کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، جس میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، یہ لوگ شک میں نہیں پڑے ہوئے، کیونکہ اللہ کی راہ میں مال کو، جان کو خرچ کر کے انہوں نے اس شک اور شبے کو دور کر دیا۔ البتہ جو لوگ اس حوالے سے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں
کہ دینی احکامات کو وہ بجا نہیں لاتے تو وہ ان کے دلوں کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ نعوذ باللہ، جب ایمان لانے کے بعد اللہ کی شریعت کو مان لیا گیا اور اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت پر ایمان لایا گیا، تو پھر شریعت کے احکامات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شک شیطان کے وسوسے کے خیال سے آتا ہے تاکہ وہ انسان کے دل میں یہ وسوسہ اور شک پیدا کر کے اسے عمل سے دور کر دے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ تحقیق کا معیار نہیں ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون شخص جو ہے وہ اس بات کو پھیلا رہا ہے، اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، یہ تحقیق کا معیار نہیں ہے، اس پر کسی بات کو بھی تصدیقی حوالے سے نہیں جانچا جا سکتا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کی جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔